اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن پاک سیکھنے والے تمام میرے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جہاں پر 2، 3 یا 4 شدیں ایک کلمے کے اندر جمع ہو جائیں تو ہم نے اس کلمے کو کیسے ادا کرنا ہے۔ پہلی 2-3 مثالوں میں ہم پہلے فرمولے کو دیکھیں گے، پھر دوسرے فرمولے کو ہم نے اگلی 2-3 مثالوں میں دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں میرے ساتھ جڑی رہے گا اور ہم اب چلتے ہیں سبق شروع کرنے کی طرف۔ تو سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 19 میں آپ کو یہ کلمہ نظر آ رہا ہوگا، یہ لفظ نظر آ رہا ہوگا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اب اس میں پہلے فرمولے کو دیکھنا ہے، پہلے قاعدے کو دیکھنا ہے کہ جب بھی شد آ جائے کسی حرف کے اوپر، ہم نے اس حرف کو مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حق لام کے اوپر شد ہے تو ہم نے لام کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حق للسائل والمحروم، یہ جو 3 دندانے والا ہے اس کو شد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 3 دندانے والے کو شد کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر یہ شد آ جائے اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حق للسائل والمحروم، یہ ہوگی ہمارے پاس پہلی مثال۔ اب ہم دوسری مثال کی طرف جاتے ہیں۔ اسی مثال میں ہم نے اسی قاعدے کو لاگو کرنا ہے کہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس سورۃ الذاریات کے اندر ہی آیت نمبر 37 میں وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ۔ ٹھیک ہے جی، آیَةً لِلَّذِينَ، یہاں پر 2 تشدید جمع ہوئی ہیں۔ پچھلے جملے میں ہمارے پاس، پچھلے کلمے میں ہمارے پاس 3 تشدیدیں جمع ہو گئی تھیں آگے پیچھے، یہاں پر 2 تشدیدیں ہیں۔ آیَةً لِلَّذِينَ، آیَةً لِلَّذِينَ، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شد والے حرف کو، پہلا فرمولہ۔ اب دوسرا فرمولہ ایک اور مثال میں آپ کو سمجھانے کے بعد بتاتا ہوں، میرے ساتھ جڑی رہیے گا۔ آپ کو سورۃ حامیم السجدہ کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ۔ پہلے کلمے میں ہمارے پاس 3 تشدیدیں تھیں، پھر دوسرے میں 2 تھیں، اب ہمارے پاس 4 تشدیدیں آ گئی ہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے تشدید والے حرف کو۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا جس حرف پر شد آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور 3 دندانے والے کو شد کہا جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ یہ ہوگی ہمارے پاس پہلے فرمولے کے اندر 3 مثالیں۔ اب ہم دوسرا فرمولے کی طرف جاتے ہیں اور دوسرے فرمولے کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ اب ہم دوسرا فرمولہ سیکھیں گے۔ دوسرا فرمولہ ہمارے پاس کیا ہے جی، جس حرف پر شد جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، پھر دوسری مرتبہ خود پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ انتہائی مشکل لفظ ہے، کلمہ ہے، تو اس کو ایک بچے کو میں پڑھا رہا تھا، اس نے غلط پڑھ دیا، إِلَّا اللَّمَا پڑھ دیا۔ ٹھیک ہے، إِلَّا اللَّمَا۔ ٹھیک ہے جی، ویسے ہمارے پاس یہ جو ہے نا إِلَّا اللَّمَم، مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا فرمولہ کیا ہے جی، إِلَّا اللَّمَم۔ پہلے حرف کے ساتھ ملے گا اور دوسری مرتبہ خود پڑھا جائے گا، إِلَّا اللَّمَم۔ کیا ہے جی، إِلَّا اللَّمَم الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَم۔ یہ ہوگی ہمارے پاس ایک مثال، اور آخری مثال انتہائی مشکل مثال ہے، اس کو طرف ہم جاتے ہیں۔ آپ نے ذرا غور سے دھیان کے ساتھ وہ مثال سیکھنی ہے۔ آپ کو نظر آ رہی ہے سورۃ الحشر کے اندر آیت نمبر 10 میں فی قلوبنا غلا للذین۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر 3 تشدیدیں جمع ہوئی ہیں، اور وہ جو 3 تشدیدیں ہیں 3 لام کے اوپر جمع ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
پہلے لام کے اوپر بھی تشدید ہے، دوسرے لام کے اوپر بھی تشدید ہے، تیسرے لام کے اوپر بھی تشدید ہے۔ اب ہم نے جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلی بات پہلا فرمولہ، اور دوسرا فرمولہ ہم نے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پھر دوسری مرتبہ خود پڑھنا ہے، غلل للذین، غلل للذین۔ اس میں سے اکثر اوقات ہم سے جو ہے پڑھنے میں ایک لام رہ جاتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ، فی قلوبنا غلا للذین۔ ہم نے مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ شاید میں ہمارے پاس کوئی غلطی نہ ہو، مضبوطی ہونی چاہیے، جماؤ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فرمولہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی پڑھا جائے گا تو پہلے حرف کے ساتھ ملے گا، پھر دوسری مرتبہ وہ خود پڑھا جائے گا۔ تو انتہائی مشکل مثال تھی غلا للذین، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اسلامی بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔